بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. پس جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اسی سہارے کو تھام لیا ہے، اور انہوں نے اسی سہارے کو یعنی اللہ کے سہارے کو تھام لیا ہے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچائے گا. اب بالکل سورہ کے بالکل آخری یہ دو آیتیں ہیں، اس پر سورہ کو مکمل اللہ تعالیٰ کر لیں گے. یہ آخری دو آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر کی تمام آیتوں میں جو 3 4 5 آیتیں گزری ہیں اوپر کی، اس کے اندر اللہ نے نصارہ کی اس بات کی تردید فرمائی جو کہ نصارہ نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں، 3 خداؤں میں سے، اس کی تردید فرمائی. اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا، قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا. اب اللہ تبارک و تعالی اب اسی بات کی طرف لوٹ رہے ہیں جو سورت کی شروع میں ذکر کی تھی کہ
دیکھو جب قرآن کریم آ گیا جو کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرتا ہے، امتیاز پیدا کرتا ہے، جب یہ قرآن کریم حق ہے تو اس کو مانا جائے، اور جن لوگوں نے بھی اس قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھاما اور اپنی زندگی کے اندر داخل کیا، اللہ پر اسی طرح ایمان لے آئے جس طریقے سے اللہ کو ایمان لانا مطلوب اور مقصود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا ہے اور ان کے لیے بے شمار بشارتیں ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اس قرآن کریم کو مضبوطی سے تھاما، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا مطلب احکام الہی پر پوری طرح عمل کیا، تو ان کو اللہ رب العزت کامیاب کیے ہیں۔ لہذا جنہوں نے بھی اس کو تھامنے کا ارادہ کیا، ہم ان سب کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے۔ اللہ کی رحمت ان کو ملے گی، اللہ کا فضل ان کو حاصل ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک وہ جب پہنچیں گے تو سیدھے راستے پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک وہ پہنچیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ اس طرح سے ان کے لیے راستہ ہموار کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھاما جائے اور پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحیح طور پر تسلیم کیا جائے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح پیروی کی جائے۔ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ کلالہ کا حکم پوچھتے ہیں۔ یستفتونک، آپ سے استفتاء کرتے ہیں، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فتوے کا حکم کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ خود یستفتونک کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، استفتاء کرتے ہیں، آپ سے کلالہ کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر کہیے قل اللہ، آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ قل اللہ یفتیکم، یہ جو مفتی کا لفظ بولتے ہیں نا، مفتی بھی یفتی سے ہی بنا ہوا ہے۔ قل اللہ، آپ کہیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، کہ اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے، ان امرؤ، اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے، ہلکا لیس لہ ولد، اس کے لیے کوئی اولاد نہ ہو، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس حال میں اگر کوئی شخص مر جائے، وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور اس کی کوئی بہن ہو، اس کی کوئی بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اسے اس کے ترکے میں سے نصف کا حق ملے گا، اس کے ترکے کی وہ نصف یعنی آدھے کی حقدار ہوگی اس کی وہ بہن۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، جو اس کی بہن تھی اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور وہ مر رہی ہو، انتقال کر رہی ہو، اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس بہن کا کوئی بھائی زندہ ہو، وَهُوَ يَرِثُهَا، تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پس اگر دو بہنیں ہوں، فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، پس اگر دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو
اس کے چھوڑے ہوئے مال کے 2/3 کی حقدار ہوں گی وہ دونوں بہنیں۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر مرنے والے کے کچھ بہن بھی ہو اور مرد بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ کلالہ کسے کہتے ہیں پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنے پیچھے نہ تو والد چھوڑ رہا ہو اور نہ کوئی اپنی اولاد بیٹا یا بیٹی چھوڑ رہا ہو، اسے کہتے ہیں کلالہ۔ جو اپنے پیچھے یعنی مرنے والا مر رہا ہے، اس کی کوئی اپنی اولاد نہیں، نہ تو ہے بیٹا نہ بیٹی، اور ساتھ ہی ساتھ والد بھی نہیں، دادا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو اس شخص کو کہتے ہیں کلالہ۔ اس سے پہلے بھی سورت کی شروع میں اس کا حکم آیا ہے۔ تو ایسا شخص جب مر رہا ہو تو اس کی تو میراث ہوگی، اس کے تو ترکے ہوں گے، تو اس ترکے کا کون وارث بنے گا، اس کا حکم یہاں پر فرمایا۔ فرما رہے ہیں ان امرؤ ہلک لیس لہ، کہ اگر کوئی شخص مر رہا ہو اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو ایسا شخص کلالہ ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہے، اس کے ترکے کا کون حقدار ہوگا؟ فرما رہے ہیں وَلَهُ أُخْتٌ، اب اگر یہ سب نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی اس شخص کی بہن تو ہوگی، چاہے وہ بہن ہو چاہے بھائی ہو۔ اگر اس کی ایک بہن ہے، مرنے والا مر رہا ایک بہن ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے پورے ترکے کا آدھا حصے کا جو حقدار ہے وہ اس کی بہن ہے۔ پورے ترکے کا آدھا حصہ، نصف حصہ، فلہا نصف، نصف کہتے ہیں آدھے کو، تو اس کے پورے ترکے کا آدھا حصہ اس کی بہن ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مر رہا ہے، اب اس کے حقیقی بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اللاتی بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اولاد تو نہیں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی، نہ باپ ہے، نہ دادا، کوئی بھی نہیں ہے، تو اب اس کے پیچھے بھائی ہوں گے۔ اب بھائیوں میں بھی کئی قسمیں ہیں، بھائی بہن بھی ایک قسم کے نہیں ہیں، بھائی بہنوں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک بھائی بہن کی قسم یہ ہے جس کو عینی کہتے ہیں، حقیقی بھائی، کہ جس کے بھائی بہن کے باپ اور ماں میں شریک ہوں، دونوں کے بھائی بہن کے باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقی بھائی بہن، اور دوسرے لفظ میں عینی بھائی بہن۔ اور ایک ہوتا ہے کہ بھائی بہن باپ میں شریک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے، تو یہ سب بھی تو بھائی ہے، تو ان کو کہیں گے اللاتی بھائی۔ دیکھیے بھائی بہن کی 3 قسمیں ہیں۔ تو ایک ہے حقیقی بھائی، کہ بھائی بہن کی ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، اس کو عینی بھائی کہتے ہیں، حقیقی بھائی جس کو بولتے ہیں۔ اور ایک ہے کہ دونوں بھائی بہن باپ میں شریک ہو لیکن ماں الگ ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اللاتی بھائی بہن، اللاتی بھائی بہن۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر باپ الگ ہو، ماں میں سب کے سب شریک ہوں، سب کی ماں ایک ہے لیکن باپ الگ ہے، تو اس کو کہیں گے اخیافی بھائی بہن۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اخیافی بھائی بہن۔ تو بھائیوں کی 3 قسمیں ہوں گی، ایک عینی
یعنی حقیقی بھائی بہن، ایک اخیافی بھائی بہن اور ایک اللاتی بھائی بہن۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر حقیقی کے بجائے اخیافی بھائی بہن ہے، یعنی دونوں کے باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے، اس کو اخیافی اللاتی بھائی بہن کہتے ہیں، اگر وہ بھی ہیں تو وہی حکم ہے جس طریقے سے حقیقی بھائی بہن کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر اخیافی بھائی بہن ہے، یعنی ماں سب کا ایک ہے، باپ الگ الگ ہے، تو اس کو اخیافی بھائی بہن بولتے ہیں۔ تو اگر اخیافی بھائی بہن ہے تو اس کا حصہ متعین ہے، جو پچھلی آیت میں آ چکا ہے، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ۔ اچھا، یہاں پر فرما رہے اس ٹکڑے میں کہ اگر اس کی بہن مرنے والے کی، جو اوپر بات آئی تھی ایک بہن اس کی زندہ تھی، اگر وہی بہن مر رہی ہو اور اس کا بھائی زندہ ہے، اس کا بھائی زندہ ہے اور اس بہن کی کوئی اولاد ہی نہیں، تو اگر کوئی اولاد نہ ہو لیکن اس کا بھائی زندہ ہے تو فرماتے ہیں کہ اس بہن کا وارث اس کا بھائی ہوگا۔ اب بہن ہے لیکن بہن کی کوئی اولاد نہیں، اوپر نیچے کوئی اولاد نہیں، لیکن بھائی زندہ ہے، تو بھائی جو ہے اس بہن کی وراثت کا حقدار ہوگا۔ فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پس اگر دو بہنیں ہوں، فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان دو بہنوں کو اس مرنے والے کے ترکے کے 2/3 حصے کا حقدار ہوگی، 2/3 میں وہ بہن ملیں گے۔ اب بہن چاہے کتنے بھی ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، سب کو کتنا ملے گا؟ 2/3 ملے گا، پورے مال کا 2/3 ملے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر مرنے والے کے مرد بھی ہوں، مرد بچے بھی ہوں، عورت بچے بھی ہوں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں وہی مشہور قاعدے کے مطابق کہ جب مرد بچے بھی ہیں، عورت بچے بھی ہیں، تو مشہور قاعدہ کیا ہے کہ مذکر کو، یعنی مرد کو عورت کے مقابلے میں 2 حصہ ملا کرتا ہے، 2 عورتوں کے برابر 1 حصہ مرد کو ملے گا۔ یہ مشہور قاعدہ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ تو اس طرح سے پھر فیصلہ کیا جائے گا، اگر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں رشتہ داروں میں، تو وہ مشہور قاعدے کے مطابق ان کو حصہ ملے گا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے، یہ حکم یہ اس لیے بیان کیا تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ ان حصوں کے مقابلے میں اگر تم عقل کو بیچ میں لے آؤ گے اور عقل ہی کو اور خواہشی کو تم نے اگر اقتدا بنا لیا، مقتدی بنا لیا، قبلہ بنا لیا، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو ہم نے وراثت کے حصے متعین کیے ہیں، میراث کی آیت نازل کر کے ہم نے جو متعین کیے، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل اور کرم اور احسان ہے، لہذا اسی آیت میراث کو سامنے رکھ کر اپنے ترکہ کا حساب لگا لیا کرو اور اپنے رشتہ داروں میں حصے بانٹ لیا کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اگر تم نے اپنے عقل سے، اپنے نفس خواہش سے اگر تم نے کچھ گھڑا تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اگر اس کے برخلاف تم کچھ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں ہر چیز کا علم حاصل ہے۔ کیا کیا تم بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اور اسی طریقے سے قریبی رشتہ داروں کا حق مار رہے ہو، اس کا ہمیں پوری طرح علم ہے۔ اللہ کے فضل سے آج سورہ نساء کی تکمیل ہوئی ہے، آج سورہ نساء کی تفسیر مکمل ہوئی ہے، تقریباً 2-3 مہینے کی تفسیر کے بعد اللہ کے فضل سے، اللہ کے شکر سے اس سورہ کی تفسیر آج مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو اپنے فضل و کرم سے بے انتہا قبول فرمائے۔
اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ سورہ نساء کی تفسیر آپ حضرات نے سنی، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو، اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے لیے اس سورہ نساء کی تفسیر ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے حکموں پر صحیح طریقے سے عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفر